بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میں اس ویڈیو میں صبر پر اجر کیا ہے اس بارے میں بیان کروں گا کہ جو بندہ کسی مصیبت پر، کسی پریشانی پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر کیا ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اس سے پیچھے والی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ سے صبر کرنے والوں کی ایک عظیم قسم یعنی شہید کے متعلق بیان ہے۔ آدمی شہید ہو کر دنیاوی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، جو ظاہراً ایک افسوسناک چیز ہے، لیکن فرمایا گیا شہید تو فانی زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے دائمی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن افسوس کس بات کا ہے؟ یہ بات تو قطعی ہے کہ شہداء زندہ ہیں، لیکن ان کی حیات کیسی ہے اس کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ اسی لیے ان پر شرعی احکام عام میت کی طرح ہی جاری ہوتے ہیں، جیسے قبر، دفن، تقسیم میراث، ان کی بیویوں کی عدت گزارنا، عدت کے بعد کسی دوسرے سے نکاح کرنا وغیرہ۔ اس آیت میں شہید کو زبان سے مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ دوسری جگہ انہیں دل میں مردہ سمجھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، خیال نہ کرو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ موت کے بعد اللہ تعالیٰ شہیدوں کو زندگی عطا فرماتا ہے، ان کی روحوں پر رزق پیش کیا جاتا ہے، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں، ان کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے بدن میں جنت کی سیر کرتی ہیں، وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں۔ یہ ہے صبر کا اجر۔ جو بندہ کسی مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی مصیبت پر یا کسی پریشانی پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔